کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم دو دنیاؤں میں جی رہے ہیں؟ ایک طرف ہمارا ایمان ہے، ہماری روایات، اور دوسری طرف یہ تیز رفتار سیکولر دنیا جس کے رولز وہ بالکل الگ ہیں۔ یہ تجزیہ اسی اندرونی کشمکش کے بارے میں ہے کہ آج کے دور میں ایک مستحکم مسلم شناخت کو کیسے برقرار رکھا جائے جب ہر طرف سے ہم پر مختلف نظریات کی بمباری ہو رہی ہے۔ تو سوال یہیں سے شروع ہوتا ہے، سب سے بڑا سوال کہ ہمیں ڈیفائن کون کرتا ہے؟ ہماری اصل پہچان کیا ہے؟ کیا یہ اللہ کی طرف سے آتی ہے یا پھر یہ معاشرہ، اس کے ٹرینڈز، اس کی ایکسپیکٹیشنز وہ ہم پر مسلط کرتے ہیں؟ یہ سوال اس پوری بحث کی بنیاد ہے۔ اچھا، تو اس پوری جرنی کو سمجھنے کے لیے ہم اسے 5 حصوں میں بریک ڈاؤن کریں گے۔ سب سے پہلے دی اوریجنل بلو پرنٹ، پھر دا ماڈرن سیلف، اس کے بعد اے لک ایٹ دی انٹرنل ڈیوائڈ، پھر دیکھیں گے کہ الگوریدمز کا کیا رول ہے، اور آخر میں ویل ٹاک اباؤٹ ری بلڈنگ دا فاؤنڈیشن۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں پہلے حصے سے، دی اوریجنل بلو پرنٹ۔ آخر اسلام میں آئیڈینٹی کا اصل مطلب ہے کیا؟ اسلامی شناخت کی جو کور فاؤنڈیشن ہے نا، وہ ہے عبودیت۔ اس کا مطلب ہے کمپلیٹ سرویٹیوڈ، صرف اور صرف اللہ کی بندگی۔ یہی ہماری لائف کا الٹیمیٹ پرپس ہے، اور یہی ہماری اصل آئیڈینٹی ہے۔ یہ کوئی سوشل لیبل نہیں ہے، اٹس اے ڈائریکٹ کنیکشن ود آور کریٹر۔ تو قرآن کی روشنی میں ایک مومن کی ٹرو آئیڈینٹی کیسی ہوتی ہے؟ اس کی بنیاد ہے تقویٰ پر، اے کانسٹنٹ اسٹیٹ آف گاڈ کانشسنس۔ اسے ڈیفائن کرتی ہے اللہ کی اطاعت، اس کی جڑیں ہیں مورل رسپانسبلٹی میں، اور اس کا فوکس وہ اس دنیا پر نہیں، آخرت پر ہے۔ اٹس ناٹ اباؤٹ پرسنل برانڈنگ، اٹس اباؤٹ سبمیشن ٹو اللہ۔ اوکے، اب آتے ہیں تصویر کے دوسرے رخ پر، دا ماڈرن سیلف۔ دیکھتے ہیں کہ آج کے دور کے سیکولر کلچر نے میں کی ڈیفینیشن کو کیسے بالکل بدل کر رکھ دیا ہے۔ یہاں آپ کو ایک کلیئر کلیش نظر آئے گا۔ ایک طرف اسلامک آئیڈینٹی ہے جو سبمیشن اور ہیوملٹی سکھاتی ہے، دوسری طرف ماڈرن آئیڈینٹی ہے جو آل اباؤٹ سیلف ایکسپریشن اینڈ انڈیویجولزم ہے۔ ایک طرف اللہ کو اکاؤنٹیبلٹی ہے، دوسری طرف سوشل اپروول اور ویلیڈیشن کی دوڑ ہے۔ ہمارا پرسپیکٹیو آخرت سے ہٹا کر مٹیریل اینڈ کریئر سکسیس پر فکس کر دیا گیا ہے، اور انر سنسیریٹی کی جگہ پبلک امیج نے لے لی ہے۔ اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ان نئے آئیڈیلز کو فالو کرنے کا جو سائیکولوجیکل پریشر ہے نا، وہ بہت ریئل ہے۔ اٹس ایمینس اینڈ اٹس کانسٹنٹ۔ یہ اب صرف ایک آپشن نہیں رہا بلکہ ایک سوشل ایکسپیکٹیشن بن گیا ہے۔ یہیں سے ہم آتے ہیں اس انالیسس کے ہارٹ پر، دی انٹرنل ڈیوائڈ، وہ اندرونی کشمکش، اے وار ود ان، جو ان دو اپوزٹ آئیڈینٹی سسٹمز کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ وہ کور کانٹرڈکشن ہے جو شاید ہم میں سے بہت سے لوگ روز محسوس کرتے ہیں۔ عقیدے کے لحاظ سے مسلمان، بٹ بائی لائف اسٹائل آفن سیکولر، اے مسلم بائی بلیف، سیکولر بائی لائف اسٹائل۔ ہم ایک ہی وقت میں 2 کشتیوں پر سوار ہیں۔ اور اس کانفلکٹ کے سمپٹمز کیا ہیں؟ نماز تو پڑھ رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی سوشل ویلیڈیشن کے پیچھے بھی بھاگ رہے ہیں۔ کیریئر ایمبیشنز کو آخرت کی اکاؤنٹیبلٹی کے ساتھ سم ہاؤ بیلنس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسلامک کوٹس پوسٹ کرتے ہیں، لیکن ہماری ہیبٹس وہ ایک بالکل الگ کہانی سناتی ہیں۔ ویئر کاٹ بٹوین قرآنک مورلز اینڈ لبرل ٹرینڈز، اور رزلٹ اکثر عبادات کے باوجود ایک اسپرچل ایمٹینس، ایک خالی پن محسوس ہوتا ہے۔ سائیکالوجی میں اس فیلنگ کا ایک نام ہے کوگنیٹو ڈسوننس۔ بیسکلی یہ وہ مینٹل ڈسکمفرٹ ہے جو تب ہوتا ہے جب ہمارے بلیوز، ویلیوز اور ایکشنز آپس میں ٹکراتے ہیں۔ وہ جو فیلنگ ہوتی ہے نا کہ سم تھنگ از ناٹ رائٹ، دیٹس اٹ۔ تو اس ڈسکمفرٹ سے ڈیل کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنے ایمان کو کمپارٹمنٹلائز کر دیتے ہیں۔ مطلب مذہب کے لیے کھانا بنا دیا اور باقی زندگی کے لیے الگ۔ سوشلی وی آر پریکٹسنگ مسلمس، بٹ ان پرائیویٹ وی لیو اے ویری ڈفرنٹ لائف۔ اب آتے ہیں ایک بہت بڑے ایکسٹرنل فیکٹر پر جو اس کانفلکٹ کو فیول کرتا ہے، دی الگوریدمز آرکیٹیکچر۔ سوشل میڈیا یہ صرف انٹرٹینمنٹ نہیں ہے، اٹس انجینئرنگ آر ایسپریشنز۔ تو یہ الگوریدمز ہماری آئیڈینٹی کو شیپ کیسے کرتے ہیں؟ اسٹیپ 1، کانسٹنٹ ایکسپوجر۔ یہ ایسے لائف سٹائلز اور مورلز کو نارملائز کرتا ہے جنہیں قرآن ریجیکٹ کرتا ہے۔ اسٹیپ 2، کمپیریزن کلچر۔ یہ ہمارے اندر سے کنٹینٹمنٹ اور گریٹیٹیوڈ یعنی قناعت اور شکر کو ختم کر دیتا ہے۔ اسٹیپ 3، ری شیپنگ ڈیزائر۔ یہ ہماری خواہشات کو ہی بدل دیتا ہے کہ ہمیں زندگی میں اچیو کیا کرنا ہے۔ اینڈ اسٹیپ 4، اینڈ دس از کروشل، ایروڈنگ سنسیریٹی۔ یہ پبلک پرفارمنس کو ریوارڈ کرتا ہے، ریا، دکھاوا، اس کو پروموٹ کرتا ہے۔ یہ کوٹ اس ریالٹی کو پرفیکٹلی کیپچر کرتا ہے۔ دی اینڈلیس اسکرول ازنٹ جسٹ انٹرٹینمنٹ، اٹس اے کانسٹنٹ ریکیلیبریشن آف یور سولز کمپس۔ مطلب یہ آہستہ آہستہ ہماری سول کی ڈائریکشن بدل رہا ہے، اینڈ وی ڈونٹ ایون ریئلائز اٹ۔
ओके, सो वीव डीकंस्ट्रक्टेड द प्रॉब्लम। अब बात करते हैं सोल्यूशन की, रीबिल्डिंग द फाउंडेशन। हम इस बुनियाद को दोबारा कैसे तामीर कर सकते हैं? सो हियर्स अ 5-स्टेप फ्रेमवर्क फॉर रीबिल्डिंग आइडेंटिटी। नंबर 1, अपनी ज़िंदगी को तौहीद के अराउंड रीसेंटर करें। नंबर 2, स्ट्रक्चर्ड इस्लामिक नॉलेज हासिल करें। नंबर 3, एक डिसिप्लिन्ड वर्शिप रूटीन बनाएं। नंबर 4, शऊरी तौर पर अपने एनवायरनमेंट को चूज़ करें। एंड नंबर 5, नेक लोगों की सोहबत इख्तियार करें। ये सिर्फ जेनेरिक एडवाइस नहीं है, इट्स अ सिस्टमैटिक फ्रेमवर्क। और इस फ्रेमवर्क को प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे अप्लाई करना है? कुछ एक्शंस ये हैं। अपनी सक्सेस को दुनिया के स्टैंडर्ड से नहीं, आखिरत के स्टैंडर्ड से डिफाइन करें। सोशल मीडिया को कॉन्शियसली कंज्यूम करें। अपने एम्बिशन को अल्लाह के रज़ा के साथ अलाइन करें। ऐसी हैबिट्स बनाएं जो तकवा को स्ट्रेंथन करें और हाइपर इंडिविजुअलिज्म की जगह एक उम्मा कॉन्शियसनेस डेवलप करें। तो आखिर में हम इसी सवाल पर वापस आते हैं जहां से हमने शुरू किया था, लेकिन अब एक गहरी सोच के साथ। क्या हमारी आइडेंटिटी कोई ऐसी चीज़ है जिसे हम दुनिया के लिए बिल्ड करते हैं, या जो कोई ऐसी चीज़ है जिसे हम अल्लाह के लिए डिस्कवर करते हैं? द आंसर, वेल, इट डिपेंड्स ऑन विच कंपस वी चूज टू फॉलो।